زمین سے غلہ اور جانور سے دودھ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تعارف کے لیے ہے، قدرت نہیں ہے، قدرت کے تعارف کے لیے ہے۔ ہم خون اور گوبر ان کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں، یہ ہم اپنے قدرت کے تعارف کے لیے کر رہے ہیں، قدرت کے تعارف کے لیے ہے، یہ استفادے کے لیے نہیں ہے، قدرت کے تعارف کے لیے۔ ایک قدرت کا تعارف ہونا، ایک قدرت سے استفادہ ہونا، فائدہ اٹھانا۔ ہم یہ سمجھے کہ بس یہ فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے، نہیں، یہ تو قدرت کے تعارف کے لیے ہے کہ ہم ایسی قدرت والے ہیں کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں جس میں خون کا گوبر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نہ بدبو کے اعتبار سے نہ رنگ کے اعتبار سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بے شمار اسباب اور ذرائع ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے، کیونکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے، بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ یہاں آ کر دھوکہ لگا ہے، لوگ سمجھتے ہیں بنا ہوا بنانے والے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، حالانکہ بنا ہوا بنانے والے کے تعارف کے لیے ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مقداد نے کو خیال ہوا کہ دودھ تو ملے گا نہیں، اب ساری بکریوں کا نکال لیا گیا، چھری اٹھائی کہ ایک بکری آپ کے لیے ذبح کروں اور گوشت بناؤں آپ کے لیے۔ میں دیکھنے لگا کون سی بکری میں گوشت اچھا ہے جو آپ کے لیے ذبح کروں۔ ہمارے مقداد کیا کر رہے، چھری کہاں لے جا رہے؟ عرض کیا کہ آپ کے لیے کھانا بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے مقداد، یہ پیالہ لو اور بکریوں کا دودھ نکالنا ہو۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ظاہر کے خلاف ہونا، ظاہر کے خلاف ہونا صرف نبی تک محدود نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعمال کے ذریعے ظاہر کے خلاف، اعمال کے ذریعے ظاہر کے خلاف مددیں لینے کا عادی بنانے کے لیے صحابہ سے یہ کام کرائے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ ان معجزات سے صحابہ نبی کو پہچان لیں، کیونکہ نبی کو معجزات سے جان لینا یا پہچان لینا یہ تو ان کفار کے لیے اتمام حجت کے لیے ہے کہ اگر تم نے نبی کو معجزات دے کر بھی نہ پہچانا، اگر تم نے نبی کو معجزات دے کر بھی نہ پہچانا تو عذاب جلدی آ جائے گا، تو عذاب جلدی آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تام ہو جائے گی۔ معجزات تو اتمام حجت کے لیے ہیں، معجزات اتمام حجت کے لیے ہیں کہ تم نبی کو معجزے کے باوجود بھی اگر نبی نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یقینی ہو جائے گا کفار کے لیے۔ میری بات توجہ سننی پڑتی ہے بہت۔ معجزات کا مطلب صرف اتنا نہیں، ظاہر کے خلاف نبی کے ساتھ ہونا صرف اس لیے نہیں کہ تاکہ مسلمان نبی کو پہچان لیں، نہیں، بلکہ ایمان والوں کو تو اعمال کی قوت بتلانے کے لیے ظاہر کے خلاف ہوا، اور غیروں کو نبی کے تعارف کے لیے نبی کے ساتھ معجزات کیے ہیں، تاکہ غیر اگر معجزات کے باوجود بھی نبی کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب جلدی آ جائے گا۔ یہ تھی بات۔ مسلمان یہ سمجھا کہ بس ہمارے لیے بھی نبی کے معجزات یا نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف یا ان کی چیز میں ضرور سے زیادہ برکتیں، یہ سب صرف نبی کے تعارف کے لیے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہونا وہ صرف انبیاء اور اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے اعمال کے تعارف کے لیے ہے۔ ہماری بات توجہ سے سننا، ان کے اعمال کے تعارف کے لیے ہے، صرف ان کی ذات کے تعارف کے لیے نہیں ہے۔ کرامات اولیاء اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں، کرامات اولیاء عمل کی قوت بتلانے کے لیے ہیں، کرامات اولیاء عمل کی قوت بتانے کے لیے، کرامات اولیاء
عمل کی قوت بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل پر کیا کیا، اللہ نے عمل پر کیا کیا، عمل کی قوت بتلانے کے لیے کرامات اولیاء ہیں، عمل کی قوت بتلانے کے لیے کرامات اولیاء ہیں۔ لیکن اس زمانے میں جب یقین بگڑ گئے، یقین کا بگڑنا یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے زیادہ دوسرے کے عمل کی برکتیں دیکھے، آدمی اپنے عمل سے زیادہ دوسروں کے اعمال کے اندر کامیابی دیکھے۔ ہماری بات توجہ سننا، یہ یقین کا بگاڑ ہے۔ جب یقین بگڑ جاتے ہیں تو آدمی اپنے عمل سے مایوس ہو کر دوسرے کے عمل سے کامیابی لینا چاہتا ہے، دوسرے کے عمل سے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں میں جتنا اولیاء کے پیچھے دوڑتے ہیں اتنا اپنی حاجتوں میں اعمال کے پیچھے نہیں دوڑتے، اپنی حاجتوں میں اپنے اعمال کے پیچھے نہیں دوڑتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں کہ جن کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا، ہم اس قابل ہیں نہیں اور یہ اس قابل ہیں، بس لو جی قصہ ختم ہو گیا۔ جو اپنے عمل سے کامیابی نہ لے وہ دوسرے کے عمل سے کامیابی کیسے لے لے گا؟ ایسا تو ہے نہیں اللہ کا دستور کہ ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر علاقے میں کوئی اللہ کے ایسے مخصوص بندے ہو جائیں جن کی دعاؤں سے عوام کی گاڑی چلتی رہے۔ یہ تو کہیں ملتا نہیں، نہ قرآن میں نہ کہیں حدیث میں، کہ ہر شہر میں کوئی جیسے اللہ والے ہوں کہ اس شہر والوں کی مسائل اللہ والے حل کرا دیں، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ جب اپنے اعمال سے یقین ہٹ جاتا ہے تو پھر آدمی دوسرے کے عمل کی قوت، دوسرے کے عمل کی برکت سے خود فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ ہم سب فرماتے تھے ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے، ہر گاڑی اپنی، ہر گاڑی کے آگے کیا ہوتی ہے؟ سب سے آگے بتی ہوتی ہے۔ گاڑی کی بتی کہاں ہوتی ہے؟ پیچھے، آگے ہوتی ہے، نہیں یہاں پیچھے نہیں ہوتی، آگے ہوتی ہے۔ پیچھے تو ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے دائیں بائیں مڑنے کے لیے، انڈیکیٹر پیچھے لگا دیتے ہیں، ورنہ اصل لائٹ تو آگے ہوتی ہے۔ یسعی نورہم بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم، دونوں جگہ فرمایا قرآن میں کہ اعمال میں وہ دوڑتے ہیں، اعمال میں جن کے عمل کی روشنی ان سے آگے چلتی ہے۔ ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے، اس لیے ہر عمل کرنے والا اپنے اعمال کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے، اپنے اعمال کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے، ورنہ وہ لوگ خسارے میں اور وہ لوگ اندھیروں میں کھو جائیں گے جو دوسروں کے عمل کی روشنی لینا چاہیں گے۔ وہ یہ کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم، وہ یوں کہیں گے اللہ والے سے کہ بھئی دیکھو ذرا تم آہستہ چلو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں، ہمارے پاس تو روشنی ہے نہیں، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ذرا کسی مین روڈ پر یا کسی ہائی وے پر اگلی گاڑی کی بتی ہے، پچھلی گاڑی کے پاس بتی نہیں ہے، یہ چلے گی اس کی روشنی میں؟ جی ہاں، وہ تو اپنی روشنی سے رفتار پکڑے گی اور تیز چل کر آگے بڑھ جائے گی، اور اگر کسی موڑ پر مڑ گئی تو یہ تو بالکل ہی اندھیرے میں کھڑے رہ جائیں گے۔ ہاں جی ہاں، قرآن نے کیسا اچھا نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کا جو دوسروں کے اعمال سے برکت لینا چاہیں۔ اس لیے اس زمانے میں مسلمان بجائے مجیب الدعوات کو تلاش کرنے کے مستجاب الدعوات کی تلاش میں ہیں، اسی تلاش میں ہیں۔ ہاں پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کل دنیا میں مستجاب الدعوات کون ہیں؟ بھائی بتاؤ ذرا، تاکہ ان کے پاس جائیں ان سے کہیں دعا کے لیے۔ آج کل مستجاب الدعوات ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں کون بزرگ، کون اللہ والے ہیں ایسے
جو مستجاب الدعوات ہوں، کیونکہ سنا ہے کہ ہر زمانے میں ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ کہنے لگا جی بتا دو اس وقت مستجاب الدعوات کون سے بزرگ ہیں؟ میں نے کہا یہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ مستجاب الدعوات کون ہے جس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہو، ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے، یہ ضرور معلوم ہے کہ مجیب الدعوات کون ہے، یعنی دعاؤں کو قبول کرنے والا کون ہے۔ اللہ اکبر! جب مسلمان دعاؤں کے قبول کرنے والے کو نہیں جانے گا تو پھر ان کو تلاش کرے گا جن کی دعا قبول ہوتی ہو، سیدھی بات ہے۔ اپنے عمل سے مایوس، دوسرے کے عمل سے امید، تو خوب سمجھنا چاہیے، ایک مجیب الدعوات، ایک مستجاب الدعوات۔ مجیب الدعوات تو خود اللہ تعالیٰ ہیں، وہ دعائیں کو قبول کرتے ہیں، سب کے لیے عام اعلان ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھ سے مانگو۔ میں نے عرض کیا کہ دوسرے کے عمل کی قوت، کرامات اولیاء سے لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامات مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہیں، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے، یہ عقیدے کا بگاڑ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کرامات اولیاء عام انسانوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کرامات اولیاء کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کا اکرام کرتے ہیں، بس تم بھی اللہ سے تعلق قائم کر لو، اللہ تمہارے بھی اکرام کرے گا، اتنی سی بات ہے۔ لوگ کرامات اولیاء کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ اتنی سی بات ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لو، اللہ تمہارا بھی اکرام کر لیں گے، اسی کو کرامات کہتے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہیں جتنا تقوی والا ہے وہ اللہ کے نزدیک اتنے زیادہ قابل اکرام ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آپ کے ساتھ برکتوں کے اور ظاہری خلا مددوں کے واقعات ہیں وہ صرف آپ کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ آپ نے اپنی امت کو اللہ کی ذات سے براہ راست فائدے اٹھانے والے اعمال پر امت کو ڈالا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میری برکت ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ ہیں وہ اعمال جن اعمال پر ہم تمہیں ڈال کر جانا چاہتے ہیں، یہ ہیں وہ اعمال جن کے ذریعے تم اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھاؤ۔ فرمایا جاؤ بکری کا دودھ نکال لاؤ، گئے تو ساری بکریاں جن کا دودھ ابھی نکلا تھا رات میں، وہ ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، خوب پیالہ بھر کے دودھ کا لائے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کو پیش کیا، آپ نے پیا، آپ نے مجھے دیا، میں نے پیا، پھر آپ کو دیا، پھر آپ نے پیا، پھر آپ نے مجھے دیا، میں نے پیا۔ آپ نے فرمایا اے مقداد دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئی ہے، اپنے ساتھیوں کو اٹھا دو جو سو رہے ہیں، یہ بھی پی لیں گے۔ مقداد کہنے لگے آپ نے پی لیا، آپ کا بچاؤ میں نے پی لیا، مجھے کیا پرواہ ہے کس کو ملا کس کو نہیں ملا، آپ نے پیا آپ کا بچا ہوا۔ میں تو عرض کرنا چاہتا تھا کہ جتنے بھی کائنات کے نقشے ہیں نا، انہوں نے ہماری نظر میں اللہ کے خزانوں کو محدود کر دیا اور ہمیں ان اسباب نے اللہ سے بدگمان کر دیا، اللہ سے بدگمان کر دیا۔